السلام علیکم ناظرین۔ سمود ایک مشہور قبیلہ ہے جن کو ان کے جد امجد سمود کے نام کی مناسبت سے سمود کہا جاتا ہے۔ یہ عرب آربہ تھے۔ ان کی رہائش ہجر میں تھی جو حجاز اور تبوک کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے۔ قوم عاد کی طرح قوم سمود بھی دولت مند، طاقتور اور بہادر قوم تھی۔ اس قوم کو سنگ تراشی کی صنعت اور فن تعمیر میں خاص مہارت دی گئی تھی۔ کھلی زمین میں بڑے بڑے محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اور کھود کر ان کے شاندار گھر بناتے تھے۔ قوم سمود بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو کہ وحدہ لا شریک ہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ بتوں اور دیگر جھوٹے خداؤں کی عبادت چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو اکثر لوگوں نے انکار کر دیا اور قول و فعل کے ساتھ ان سے بری طرح پیش آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، پھر اسی زمین میں تم کو آباد کیا۔ اس نے تمہیں کھیتی اور پھل اور دیگر چیزیں تمہارے رہنے سہنے اور زندگی قائم رکھنے کے لیے عطا کی۔ وہی پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا ہے، اور وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بس اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، یعنی اس سابقہ روش سے باز آ جاؤ اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ تمہاری عبادت قبول کرے گا اور سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرا رب دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے صالح، تو اس سے پہلے ہمارے لیے امیدوں کا مرکز تھا، پھر کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں اترتی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس چٹان سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بھی بیان کیں کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا، پھر جائے نماز کی طرف پلٹے، نماز پڑھی، اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالی جو ان کے مطالبے کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر پر اڑے رہے اور ہٹ دھرم بنے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے سچا ہونے پر دلیل ہے۔ اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پکڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے گی چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پیے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آتی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمود یوں تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ ان کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کی بد دماغی اور کجروی بھی عروج کو پہنچی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تو انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا۔
بلکہ وہ لوگ بدستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا کہ اس اونٹنی کو غلط ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی بھی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا، قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کر دیا۔ سمود کے شہر میں 9 فسادی شخص تھے جن کی طبیعت میں اصلاح تھی ہی نہیں۔ یہی ان کے رؤسا اور سردار تھے۔ انہی کے مشورے اور حکم سے اونٹنی کو مار ڈالا گیا۔ اس ناپاک گروہ نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ آج رات کو صالح کو اور اس کے گھرانے کو قتل کر ڈالو۔ انہوں نے ایک دوسرے سے قسمیں اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور اس کے اہل پر ضرور شبخون ماریں گے۔ پھر اگر اس کے سرپرستوں نے کوئی خون بہا یا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کے قتل کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ پھر ہم اس کے ولی وارثوں کو کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب سے خالی پڑے ہیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، ہم نے ان کو نجات دی۔ جب قوم سمود نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ایسا ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور ان کے نیچے سے زلزلہ آیا تو ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ تڑپ کر ختم ہونے لگیں اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں اور حقیقت معلوم ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے رہ گئے۔ ناظرین، آپ ایک ایسی کوننے والی بجلی کا تصور کریں جو بار بار اضطراب کے ساتھ چمکتی، کڑکتی اور گرجتی ہو اور اس طرح کوند رہی ہو کہ کبھی مشرق میں ہے تو کبھی مغرب میں، اور جب ان تمام صفات کے ساتھ چمکتی، کوندتی، گرجتی، لرزتی لذراتی ہوئی کسی مقام پر ایک ہولناک چیخ کے ساتھ گرے تو اس مقام اور اس کے نواح کا کیا حال ہوگا؟ ان کے مشوروں میں جو اور جماعت شریک تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ انہیں گئے ہوئے عرصہ ہوا واپس نہیں لوٹے تو یہ خبر لینے چلے گئے کہ سب کے سر پھٹے ہوئے ہیں، بھیجے نکلے پڑے ہیں اور سب مردہ ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ان کے قتل کی تہمت رکھی اور انہیں مار ڈالنے کے لیے نکلے، لیکن ان کی قوم ہتھیار لگا کر آ گئی اور کہنے لگی، دیکھو اس نے تم سے کہا ہے کہ 3 دن میں عذاب اللہ تم پر آئے گا، تم یہ 3 دن گزرنے دو۔ اگر یہ سچا ہے تو اس کے قتل سے اللہ کو اور ناراض کرو گے، اور زیادہ سخت عذاب آئیں گے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر تمہارے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ فی الواقع ان سے نبی اللہ حضرت صالح علیہ السلام نے صاف فرما دیا تھا کہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے، تو اب تم 3 دن تک مزے اڑا لو، پھر اللہ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی یہ سب سن کر کہنے لگے، یہ تو اتنی مدت کہہ رہا ہے، آؤ ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی اسی پہاڑی پر حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی جہاں آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب وہ نماز کو آئے اسی وقت راہ میں ہی اس کا کام تمام کر دو۔ جب پہاڑی پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے۔ چٹان آ کر غار کے منہ پر اس طرح ٹھہر گئی
کہ منہ بالکل بند ہو گیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ کہاں گئے۔ انہیں یہاں یہ عذاب آیا، وہاں باقی والے ہلاک کر دیے گئے۔